الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8ویں تراویح ہوگی۔ سورہ انفال مکمل سنی جائے گی اور سورہ توبہ کی 93 آیات پڑھی جائیں گی۔ اس طرح 10 پارے آج مکمل ہو جائیں گے۔ آج کی پڑھی جانے والی مکمل سورت سورہ انفال اور سورہ توبہ کے 93 آیات کے مضامین پیش کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ انفال، یہ مدنی سورت ہے۔ پہلی ہی آیت سے سورہ کا نام لیا گیا ہے کہ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ انفال سے مراد مال غنیمت ہے۔ یہ پوری سورہ جنگ بدر کے منظر، پیش منظر اور پس منظر کو بیان کرتی ہے۔ یہی کفر و اسلام کی پہلی جنگ تھی اور اس میں مسلمانوں کو قابل ذکر مال غنیمت حاصل ہوا تھا۔ انفال نفل کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے زائد نوافل بھی فرض عبادت سے زائد عبادت کے زمرے میں آتے ہیں۔ نوافل بھی فرض عبادت سے زائد عبادت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسی طرح مومن کا مقصد جہاد و قتال اللہ کی رضا اور اس معرکے میں فتح و شہادت ہوتا ہے۔ مال غنیمت تو ایک زائد انعام ہے جو اللہ مقدر فرماتا ہے، اسی لیے مال غنیمت کے لیے انفال استعمال کیا گیا ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جنگ بدر پر اتنا جامع تبصرہ کیا گیا ہے کہ ایک جانب جہاد کی اہمیت واضح ہوتی ہے اور دوسری جانب اس کی تیاری اور ہمیشہ دشمن کے مقابلے کے لیے کمر بستہ رہنے کا حکم یہ واضح کرتا ہے کہ امت مسلمہ کو کبھی باطل کے سامنے مغلوب اور سرنگوں ہونے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ جنگ بدر میں کافروں کی تعداد 1000 تھی اور وہ اسلحے سے پوری طرح لیس تھے۔ یہ موقع تھا جب ایک جانب قریش کا تجارتی قافلہ تھا جس کے پاس بے پناہ قیمتی سامان تھا اور چند مسلح افراد تھے۔ یہ شام سے مکہ واپس جا رہا تھا اور اس کی راہ گزر مدینے سے قریب تھی۔ دوسری جانب قریش کا لشکر جنوب سے عمدہ چلا آ رہا تھا جس کی قوت و شوکت سے سرزمین عرب مرعوب تھی۔ ایسے میں یہ مشورہ ضروری تھا کہ قافلے کی طرف پیش قدمی کی جائے یا لشکر کی سمت قدم اٹھایا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین سے مشاورت کی تھی۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ یہ تھا کہ اس موقع پر حق کو حق دکھایا جائے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے اور اس کے نتیجے میں کافروں کی جڑ کاٹ دی جائے۔ گویا منشائے ربانی آسان ہدف کے بجائے کٹھن مقابلے کے لیے کمر ہمت باندھنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ چنانچہ یہی فیصلہ ہوا کہ لشکر کا مقابلہ کیا جائے۔ چونکہ مسلمان کمزور اور قلیل تھے، اس لیے اپنی مقدور بھر تیاری کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل مومنانہ شان کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلائے مدد طلب کر رہے تھے۔ اللہ نے مدینہ اور بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور فیصلہ سنا دیا، میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ تو درست ہے کہ میدان جنگ میں کفار کے لشکر کا مقابلہ مٹھی بھر صحابہ کی جماعت نے ہی کیا تھا، لیکن فرشتوں کی تائید سے ان کے حوصلے بلند ہوئے اور انہیں قلبی اطمینان بھی حاصل ہوا۔ اللہ نے حکم دیا، اے اہل ایمان، میں تمہارے ساتھ ہوں اور فرشتے بھی تمہارے ساتھ ہیں،
میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، پس تم ان کی گردنوں پر کاری ضرب لگاؤ اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے کے لیے نکلے تھے، اور ظاہر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے پر نکلنے والے کب کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں شروع سے آیت نمبر 14 تک بیان کی گئی ہیں۔ وہ منظر بڑا ایمان افروز تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں خیمہ زن ہونے کا فیصلہ فرما رہے تھے۔ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگانے کا ارادہ ظاہر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حباب بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حتمی فیصلہ اور اللہ کا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں۔ تو انہوں نے تجویز دی کہ خیمہ دوسرے مقام پر لگایا جائے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ ان کا تجویز کردہ مقام بلندی پر ہے، بارش کی صورت میں پانی وہاں سے نیچے بھر جائے گا اور اہل ایمان کیچڑ سے محفوظ رہیں گے۔ دوسرے وہ مقام پانی کے کنووں کے بالکل قریب ہے، جس کی وجہ سے پانی پر اسلامی فوج کا تصرف ہوگا اور دشمن فوج کی وہاں تک رسائی ناممکن ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صاحب رائے کو سن کر بہت خوش ہوئے، تعریف فرمائی، انہیں صاحب الرائے کا خطاب دیا اور ان کی تجویز کے مطابق عمل بھی کیا۔ قرآن کی آیات میں بارش ہونے کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور عملاً یہی ہوا کہ نیچے پانی جمع ہونے کی وجہ سے کیچڑ ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یقیناً اس نقطے سے واقف تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ امت کے سامنے یہ نمونہ پیش کرنا چاہتے تھے کہ مشاورت میں برکت ہے، اور عین حالت جنگ میں بھی ایمرجنسی نافذ نہیں کی جا سکتی۔ مشاورت کا عمل سراسر خیر و برکت ہے۔ مشورہ دینے والے کو بھی اپنی رائے کے حق میں دلائل پیش کرنے ہوتے ہیں۔ محض کسی خواہش کا اظہار کرنا مشاورت کا حسن نہیں ہے۔ میدان جنگ سے منہ موڑنے کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے، جس کی سزا اللہ کا غضب اور دوزخ کی آگ ہے۔ 17 رمضان سن 2 ہجری کو بدر کا معرکہ گرم ہوا۔ اس سے پہلی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی قوت تعداد، ساز و سامان اور گھمنڈ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سے کہا کہ مولا، یہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے آئے ہیں۔ پھر اپنی مٹھی بھر قیمتی متاع کا ذکر بھی کیا کہ یہ 313 قیمتی ہیرے جو میرے دامن میں موجود تھے، میں نے تیرے سامنے لا کر ڈھیر کر دیے ہیں۔ بس تیری وہ نصرت آ جائے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ اگر میری قیمتی ہیرے خاک میں مل گئے تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور چادر بار بار کندھے سے گر پڑتی تھی، جسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں موجود رہے۔ آخر وہ لمحہ آ گیا جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بقول اپنے آقا کی حالت دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اب بس کیجئے۔ بدر کے میدان میں ہو کا عالم تھا۔ سب انسان، کیا اہل کفر اور کیا اہل ایمان، سو چکے تھے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہا تھا، یا یار غار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیدار تھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اسی لمحے جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی۔ اسی رات فتح کا فیصلہ ہو گیا۔ اگلے دن جو لڑائی ہوئی، اس پر اللہ نے تبصرہ فرماتے ہوئے کہا، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے دشمنوں پر کنکریاں اور ریت نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے اسے پھینکا۔ یہ بات آیت نمبر 17 میں بیان کی گئی۔ ابو جہل نے مکے سے نکلنے سے قبل خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کامیابی کی دعا مانگی تھی۔ خانہ کعبہ کا مجاور اور متولی ہونے کا واسطہ بھی دیا تھا۔ جب ڈینگے مارتے ہوئے قریشی جنگجو مدینے کی طرف بڑھے تو شیطان بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ انہیں یقین دلا رہا تھا کہ ان پر کوئی قوت غالب نہیں آ سکتی۔ آیت نمبر 47 اور 48 میں
اس مضمون کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ شیطان کی ترغیبات کے زیر اثر ابو جہل نے راستے میں کئی مرتبہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی ڈینگ ماری۔ ادھر ابو سفیان کا قافلہ خیریت سے مکے پہنچا تو اس نے بھی پیغام بھیجا کہ واپس آ جاؤ، مگر ابو جہل شمع اسلام کو گل کرنے کا اندیا دیتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ بنو غفار کے سردار نے اپنے قبیلے کی طرف سے مدد کی پیشکش کی تو اس وقت بھی ابو جہل نے کہا ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، آج سرزمین عرب پر ہمارے مقابلے کی کوئی قوت نہیں ہے۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا محمد کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اگر اللہ سے مقابلہ ہو گیا تو پھر مشکل پیش آ سکتی ہے۔ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر ابو جہل نے یہ بھی کہا تھا ہم میں سے جو سچا ہے اسے فتح ملے گی۔ اس ساری صورتحال پر بھی اللہ رب العالمین نے روشنی ڈالی ہے۔ آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا اے کافروں، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے اور اپنے خیال میں فتح کو اس کا معیار قرار دیتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب بھی بعد آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ پھر اس حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی طرح سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہارے لاؤ لشکر اپنی کثرت تعداد کے باوجود تمہارے کسی کام نہ آ سکیں گے۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اس جنگ میں 70 کفار قتل ہوئے، 70 ہی جنگی قیدی بنے، یوں عملاً کفر کی جڑ کٹ گئی، 14 مسلمان شہید ہوئے، اور اللہ نے اس دن کو یوم الفرقان، فیصلے کا دن قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم الشان فتح کے باوجود کسی تکبر اور غرور کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اپنے خطاب میں جنگ کے بعد ارشاد فرمایا کہ دشمن بڑا طاقتور تھا، معاشرے میں ان کی عزت اور دھاک تھی، لیکن اللہ نے ان کو رسوا اور ذلیل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس جنگ کے حوالے سے اپنے انعامات یاد کرواتے ہوئے فرمایا یاد کرو اس وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق وہاں پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یہ بات آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوئی۔ ابو جہل کی جس دعا کا ابھی ذکر ہوا اس کے تناظر میں اللہ رب العالمین نے یہ نقطہ واضح کیا ہے کہ اللہ بد عمل اور حق کے باغی مجاوروں اور متولیوں کا ساتھ نہیں دیتا، وہ اپنے مطیع فرمان بندوں اور سربکف مجاہدوں کی نصرت فرماتا ہے۔ ان مجاوروں کی تو نماز کا بھی یہ حال تھا کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا، ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا ان کے نزدیک نماز اور عبادت تھی۔ اللہ رب العالمین نے انہیں گندے عناصر خبیث قرار دیا اور جہنم میں جھونک دینے کا فیصلہ فرما دیا۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہتھیار ڈالنے والوں سے درگزر کریں، لیکن معاندین کے مقابلے پر ہمیشہ ڈٹ کر کھڑے ہوں، اور جب تک فتنہ باقی رہے ان کفار سے جنگ لڑتے رہیں۔ مسلمانوں کے لیے لڑائی کسی اور مقصد کے لیے جائز نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام عدل و انصاف کو قائم کریں۔ جہاد کا یہی مقصد ہے، لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے دشمنوں نے اپنے زوردار پروپیگنڈے اور امت مسلمہ پر مسلط اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے جہاد کے تصور کو مسخ کر دیا ہے۔ جہاد نہ دہشت گردی ہے اور نہ ظلم، بلکہ یہ تو ظلم کے خاتمے اور مظلوم کی داد رسی کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے مال غنیمت کو سورہ کے آغاز میں اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت قرار دیا۔ آیت نمبر 41 میں اپنی رحمت بے پایہ کا اظہار کرتے ہوئے مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے نام محفوظ کرنے کے بعد 80% مال غنیمت غازیوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ جو 5واں حصہ محفوظ کیا گیا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں، یتامہ، مساکین اور مسافروں اور محتاجوں سب کی ضروریات پورا کرنے کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ جنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کافروں کو معلوم رہنا چاہیے کہ یہ ضرب جو انہیں لگی ہے
محض اس جنگ تک محدود نہیں، بلکہ آئندہ بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو انہیں یوں ہی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کافروں کو یہ وارننگ دینے کے ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ اپنی جنگی طاقت، ہتھیار اور سامان ضرب و حرب پوری طاقت کے ساتھ تیار رکھیں۔ اس میں جو بھی مالی وسائل استعمال ہوں گے وہ ضائع نہیں کیے جائیں گے۔ مسلمانوں کی جنگی تیاری ایسی ہونی چاہیے جس سے دشمن پر خوف اور رعب طاری رہے، نہ یہ کہ مسلمان دشمن کے خوف اور رعب میں دبے رہیں۔ آج دشمن جن ہتھیاروں اور اسلحے سے لیس ہے اس کے فراہم کرنے کی کوشش فرض ہے۔ یہ بات آیات نمبر 59 اور 60 میں بیان کی گئی۔ اس صورت میں اللہ نے ایک اور جنگی اصول بھی بیان فرمایا ہے جس کے مطابق ایک مسلمان 10 کافروں پر بھاری ہوتا ہے۔ اگر مسلمانوں میں کمزوری بھی ہو تو بھی صبر و ثبات کے ساتھ میدان میں اترنے کے نتیجے میں ایک مسلمان 2 کافروں پر تو غالب اور بھاری ہوتا ہی ہے۔ کفار کی شکست فاش کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگتے ہوئے کفار کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔ جب کوئی شخص گرفتار ہو جائے تو اس کی جان محترم ہو جاتی ہے، اس کے تمام بنیادی انسانی حقوق محفوظ ہو جاتے ہیں اور ان کی ادائیگی اسلامی ریاست پر فرض ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہی جنگی قیدی بنانے سے پہلے اچھی طرح کچل دینا چاہیے تھا۔ جنگی قیدی بنائے جانے کا عمل اگرچہ عین میدان جنگ میں پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا، لیکن اللہ نے متوجہ کرنے کے بعد اہل ایمان کو اپنی طرف سے درگزر اور رحم فرماتے ہوئے معاف کر دیا۔ آیت نمبر 67 سے 69 تک یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ جنگی قیدیوں سے بھی اللہ نے خطاب کیا ہے اور انہیں اسلام کی طرف راغب کرنے اور ان کی خطائیں معاف کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنی پرانی روش اور خیانت پر قائم رہیں گے تو اللہ مزید سزا دے سکتا ہے۔ سورہ انفال کے آخر میں اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے حکم دیا گیا کہ مظلوم مسلمان جو مدد کے محتاج و طلبگار ہوں ان کی مدد کرنا بھی ضروری ہے، اور اسلامی ریاست کے اندر ان کو آباد کرنے کے لیے سامان اور ماحول پیدا کرنا بھی ریاست کی اہم ذمہ داری ہے۔ کافروں کا مقابلہ اتحاد ہی سے ممکن ہے۔ کفار آپس میں ایک دوسرے کے حمایتی ہوتے ہیں تو اہل ایمان کو بھی ایمان کی بنیاد پر اپنے بھائی بندوں کی مدد اور حمایت کرنی چاہیے۔ اس سے روگردانی کے نتیجے میں فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے۔ ان ہدایات کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آج فلسطین، کشمیر، شیشان، برما، عراق اور افغانستان کے مسلمانوں پر دشمن کی یلغار اور تباہ کن اسلحے کی بھرمار کی تصویر سامنے آتی ہے۔ اس صورتحال پر تو ہر درد دل رکھنے والا مسلمان خون کے آنسو روتا ہے۔ کوئی مسلمان ریاست اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہے۔ الٹا یہ صورتحال قابل صد افسوس ہے کہ بیشتر مسلمان حکمران امت مسلمہ کے مقابلے پر حملہ آور کفار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بدقسمتی سے سب سے بڑے مسلمان ملک اور واحد ایٹمی قوت پاکستان کا کردار تو انتہائی مذموم اور تکلیف دہ ہے۔ سورہ انفال جنگ بدر پر محض تبصرہ ہی نہیں، مستقل طور پر جہاد کی تیاری کرنے کا جامع منشور ہے۔ سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ ہے جس کی آج ہم نے 93 آیات سننی ہیں۔ اس سورت کے 2 نام ہیں، ایک توبہ اور دوسرا برا۔ پہلا نام آیت نمبر 117 سے لیا گیا ہے جس میں اہل ایمان کی قبولیت توبہ کا ذکر ہے، اور دوسرا نام سورت کے پہلے لفظ سے ماخوذ ہے جس میں مشرکین سے برات اور بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی یہ واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جاتا۔ یہ کیوں نہیں لکھا جاتا؟ اس کی وجوہات کے بارے میں مفسرین نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق بہت لطیف اشارے فرمائے ہیں، لیکن دل لگتی بات یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کے حکم کے مطابق اسی انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ فرما دیا جس انداز میں آپ تک پہنچایا گیا تھا۔
ویسے تو بسم اللہ کی برکات بہت زیادہ ہیں، لیکن جہاں اللہ نے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت نے اس کا اضافہ نہیں کیا۔ یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن خالصتاً اللہ ہی کا کلام ہے اور اس میں کسی بھی انداز کی کوئی کمی بیشی نہ ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ یہ سورت 3 حصوں میں نازل ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 37 تک چلتا ہے، جس کا زمان نزول سن 9 ہجری کے آخری ایام میں متعین کیا گیا ہے۔ پہلا خطبہ سن 9 ہجری کے موسم حج میں حج کے موقع پر تمام مجمع کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا، جس میں مومنین اور مشرکین سب ہی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الحجاج تھے اور مدینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خطبے کے ساتھ روانہ فرمایا تھا کہ حج کے دن عرفات کے میدان میں لوگوں کو یہ سنا دیا جائے۔ اس صورت کا دوسرا خطبہ آیت نمبر 38 سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 80 پر مکمل ہوتا ہے۔ اس کے زمان نزول کے بارے میں مستند مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ پہلے حصے سے قبل نازل ہو چکا تھا۔ 9 ہجری کے ماہ رجب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے۔ اسی موقع پر اہل ایمان کو جہاد کے لیے تیار کرنے اور منافقین کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ ہدایات نازل ہوئیں۔ آیت نمبر 81 سے لے کر سورت کے آخر تک تیسرا ربانی خطبہ ہے، جو غزوہ تبوک سے واپسی مدینہ پہنچنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نزولی ترتیب کے برعکس اللہ کی ہدایت کے مطابق تاخیر و تقدیم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تدوینی ترتیب قائم کی، جو مصحف شریف میں ہم پاتے ہیں۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا۔ بیشتر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، لیکن کئی افراد اور قبائل ابھی تک اپنی پرانی ڈگر پر قائم تھے۔ 8 اور 9 ہجری کے مناسک حج کافروں اور مسلمانوں نے اپنے اپنے طریقے کے مطابق کیے۔ 9 ہجری کے حج کے موقع پر اعلان کر دیا گیا کہ اب حدود حرم میں کفار اور مشرکین کا داخلہ ممنوع ہے۔ اگلے سال یعنی 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیا۔ اس موقع پر کفار و مشرکین سے حدود حرم بالکل پاک کر دیے گئے۔ یوں اس کام میں ایک تدریج اور حسن قائم ہو گیا۔ سورہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے کفار سے برات کا اظہار بھی کیا اور سابقہ معاہدوں کی منسوخی بھی عمل میں لائی گئی۔ 4 مہینوں کی مہلت دی گئی کہ اس دوران منکرین حق حدود حرم سے باہر اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ وہ اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہیں تو ان پر کوئی زور زبردستی استعمال کر کے ان کا مذہب تبدیل نہیں کرایا جائے گا، لیکن انہیں اسلامی ریاست اور ملکی قانون کی پابندی کرنا پڑے گی۔ جن لوگوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کی تھی انہیں تو امان ملی، لیکن معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گھیر لیے جانے کا حکم ملا۔ تاہم پناہ مانگنے والوں کو پناہ دینے اور اسلام کی دعوت ان تک پہنچانے کی تلقین بھی فرما دی گئی۔ کفر کے سرغنوں سے جنگ کا حکم دیا گیا۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ سرغنے اسلام کی بے خونی کے لیے سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ مشرکین جو مسجد حرام کی تولیت و مجاوری کا دعویٰ کرتے تھے انہیں متنبہ کر دیا گیا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کرنے کا کام مشرکین کا نہیں ہے، اہل ایمان ہی کام کر سکتے ہیں۔ مشرکین کو جو اپنے سابقہ کردار پر فخر تھا کہ انہوں نے مسجد حرام کی تعمیر اور حاجیوں کی خدمت کے کارنامے سے انجام دیے ہیں اور ان کے خیال میں یہ مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ نیکی کے کام ہیں، تو اس کا بھی جواب دیا گیا۔ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان لانے والے، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کی منزلوں سے گزرنے والے اور جان اور مال کی بازی لگا دینے والے ہی کامیاب ہیں اور انہی کے لیے بڑا اجر اور اعلیٰ درجات ہیں۔ اہل ایمان کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے
کہ وہ ان رشتہ داروں سے دوستیاں نہ رکھیں جو ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھتے ہیں۔ قریبی رشتہ داروں، مال و دولت، کاروبار و تجارت اور دل پسند گھروں کو اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب جاننے والے اللہ کے نافرمان ہیں۔ مومن کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ ہیں۔ ان آیات میں غزوہ حنین کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جب مسلمان فتح مکہ کے بعد اپنی کثرت کے باوجود پسپائی پر مجبور ہو گئے تھے۔ انہیں اپنی کثرت کا غرور ہو گیا تھا، مگر وہ کثرت کسی کام نہ آئی۔ 12,000 فوج منتشر ہونے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹھی بھر جانثاروں نے ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت نازل فرمائی، آسمانی لشکر بھیجے اور کافروں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جنگ میں ڈٹ جانا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار مسلسل آگے بڑھتے رہے۔ جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوں میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ اشعار تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور اس میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ کفار و مشرکین کو آئینہ دکھانے کے ساتھ یہود و نصارہ کی بدعنوانیوں، بد اعتقادیوں اور دین سے دوریوں کا ذکر بھی یہاں تفصیلاً کیا گیا ہے۔ مشرکین اور اہل کتاب اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے تھے، مگر اللہ کا نور ان کی پھونکوں سے کیوں کر بجھا جاتا؟ اللہ نے اپنے نور کو مکمل کرنے کا وعدہ فرمایا، ساتھ ہی پیغمبر حق کی نبوت اور منصب کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ مکمل ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کو ہر باطل دین پر غالب کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب رسالت بڑی شان کا حامل ہے، مگر ساتھ ہی بڑا کٹھن فریضہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد سے اس میں سرخ رو ہوئے۔ جزیے کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، جو اسلامی ریاست اپنے ذمیوں سے وصول کرتی ہے اور اس کے بدلے میں مکمل تحفظ اور آزادی کی ضمانت دیتی ہے۔ مشرکین کی ایک حرکت کو بھی حرف تنقید بنایا گیا ہے، جس میں وہ 4 حرام مہینوں کو اپنی نفسانی خواہشات سے رد و بدل کر کے حلال کر لیا کرتے تھے۔ یہ رسم نسی کہلاتی تھی۔ اللہ نے اسے کفر میں مزید ایک کافرانہ حرکت قرار دیا ہے۔ یہ پہلے خطبے کے اہم مضامین ہیں۔ دوسرا خطبہ غزوہ تبوک کے حالات پر مشتمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 9 ہجری میں جب یہ اطلاع ملی کہ قیصر روم بڑے لشکر کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اسے عرب کی سرحد پر جا کر روکیں گے۔ یہ وقت بڑا مشکل تھا۔ ایک تو فصلیں اور باغات پکے ہوئے تھے، دوسرے شدت کی گرمی اور سفر کی طوالت حوصلہ شکن تھی، اور پوری سواریاں بھی دستیاب نہ تھیں، تیسرے مقابلہ کسی عرب قبیلے سے نہیں، دنیا کی نام نہاد سپر طاقت سے تھا۔ شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو حکم دیا تو محسوس ہوا کہ کچھ سستی اور کاہلی پائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک انقلابی خطاب فرمایا اور کہا، تم میں سے اگر کوئی بھی میرے ساتھ نہیں چلے گا تو میں تنہا جا کر قیصر روم کا مقابلہ کروں گا۔ اللہ کی جانب سے خطبے کے آغاز میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ اس سے آگے مسلسل اللہ رب العالمین نے اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، اللہ، اس کا دین اور اس کا رسول کسی فرد اور قوم کا محتاج نہیں۔ اگر تم لوگ جہاد کے لیے نہ نکلو گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ خود اس کی مدد کے لیے کافی ہے۔ اسی نے ہجرت کے سفر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی، پھر غار کا تذکرہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے یار غار کا بھی ذکر فرمایا۔ جب دشمن ان تک آ پہنچے تھے
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خیال گزرا کہ دشمن پکڑ لیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس موقع پر اللہ نے کافروں کی مت مار دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یار غار پر سکینت بھی نازل کی اور مدد کے لیے لشکر بھی بھیجے۔ کافروں کا بول سرنگوں ہو گیا اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے۔ آیت نمبر 41 میں حکم دیا گیا کہ جان و مال کے ساتھ جہاد کرو، خواہ ہلکی ہو یا بوجھل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان اتنا انقلابی ہے کہ اہل ایمان اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر خواتین نے اپنے زیورات اتار کے دے دیے اور کہا کہ ہمارا اصل زیور تو اسلام ہے۔ مالدار صحابہ رضی اللہ عنہم نے دل کھول کر مالی معاونت کی، مگر نادار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی پیچھے نہ رہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سارا مال راہ خدا میں پیش کر دیا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام ساز و سامان اور اثاثجات کا نصف پیش کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سونے چاندی اور درہم و دینار کی تھیلیاں لا کر دے دیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور کتنا ہے، تو عرض کیا، یا رسول اللہ، اس میں درہم ہیں، اس میں دینار، اس میں سونا اور اس میں چاندی ہے، مگر خدا کی قسم میں نے گنا نہیں۔ اللہ مجھے بے حساب دیتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے گن گن کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت دعائیں دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کئی 100 اونٹ لا کر پیش کیے جو مجاہدین کو جہاد پر لے جانے کے لیے ساز و سامان سمیت مسجد کے باہر کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دعائیں دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت مقدر کر دی ہے۔ ایک غریب صحابی حضرت ابو عقیل رضی اللہ عنہ نے شب بھر محنت مزدوری کر کے کچھ کھجوریں حاصل کی، کچھ حصہ بیوی بچوں کو دیا اور چند سیر کھجوریں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا یہ ہدیہ بھی قبول فرما لیں۔ پوچھا کہ یہ کیسے حاصل کی، تو انہوں نے رات بھر اپنی محنت مزدوری کا قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں محمد کی جان ہے، یہ کھجوریں سونے چاندی سے قیمتی ہیں۔ دنیا کے بازار اور مارکیٹ کا بھاؤ اور ہے، اور اللہ کے ہاں کچھ اور۔ یہاں مقدار نہیں، اخلاص اور جذبہ صادق دیکھا جاتا ہے۔ یہ مٹھی بھر کھجوریں سارے قیمتی ساز و سامان سے زیادہ قیمت پا گئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ منافقین نے عجیب و غریب تبصرے کیے۔ مالدار صحابہ کے بارے میں کہا کہ یہ دکھاوا کر رہے ہیں، اور ابو عقیل کے بارے میں کہا یہ کنگلا بھی آ گیا ہے، بھلا ایک سیر کھجوروں سے بھی دشمن کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اللہ نے ان بدبختوں کو آیت نمبر 83 میں جواب دیا، جو لوگ اہل ایمان رضاکاروں کی مالی قربانیوں پر باتیں چھاٹتے ہیں اور فقراء کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، جن کے پاس سوائے خون پسینے کے کچھ نہیں، تو اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان بدبختوں کے لیے 70 مرتبہ بھی معاف کر دینے کی درخواست کریں تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب 9 ہجری میں 30,000 مجاہدین کے ساتھ قیصر روم کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینے سے نکلے۔ سفر مشکل تھا، سواریاں کم اور سامان خورد و نوش کی شدید قلت۔ اہل ایمان نے پورے عزم و حوصلے کے ساتھ مدینے سے تبوک تک کا لمبا سفر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیصر کا انتظار کرتے رہے، مگر وہ ہمت ہار گیا اور مقابلے پر آنے کے بجائے پسپائی اختیار کر گیا۔ کم و بیش 1 مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا، آس پاس کے قبائل سے دوستیاں بھی قائم کی اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت بھی کی۔ یوں اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ منافقین اور مدینے میں بیٹھے رہنے جانے والے ایمانی مریض بھی سمجھ گئے
کہ جنہیں وہ ہلاکت کے منہ میں جاتا دیکھ رہے تھے وہ اب مستقبل کی حقیقی قوت ہیں اور ان کے مقابلے پر دنیا کی کوئی طاقت دم نہیں مار سکتی۔ اسی سلسلہ مضامین میں منافقین کو بھی خوب جھنجھوڑا گیا ہے اور پیچھے رہ جانے والوں کو بھی سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ منافقین نے جب یہ کہا کہ اس شدت کی گرمی میں مت باہر نکلو تو اللہ نے ان کے جواب میں کہا ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق کا جنازہ پڑھایا تھا۔ ان آیات میں منافقین کا جنازہ پڑھانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کے لیے منع فرما دیا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائی۔ عام مسئلہ یہ ہے کہ منافق کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے منافقین کا حال نام بنام بتا دیا تھا۔ عام مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کلمہ گو کا جنازہ پڑھنے سے لوگوں کو روک دیں۔ ان لوگوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ خود فیصلہ کرے گا۔ جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران بھی یاد رکھا اور فرمایا کہ تم جو قدم بھی اٹھا رہے ہو اور جو وادی طے کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا ہم تو ریگستان میں لو کے تھپیڑے برداشت کر رہے ہیں اور وہ مدینے میں بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے ساتھ ہوتے اگر مجبور نہ ہوتے۔ انہی لوگوں کا تذکرہ آیت نمبر 92 میں کیا گیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہ جہاد سے محروم رہ گئے۔ جو لوگ بغیر عذر کے بیٹھے رہے تھے وہ عموماً منافقین ہی تھے، لیکن چند مخلص اہل ایمان سے بھی تساہل ہو گیا تھا۔ سورہ توبہ کے باقی مضامین کا یعنی تیسری تقریر کا حصہ ہم انشاءاللہ العزیز کل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال اور سورہ توبہ سے ہم کو ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ To understand the full message of Quran, please watch all videos from day one. Like this and subscribe the channel for more Islamic videos. Thank you.